إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم میرے عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور پڑھنے بیٹھے خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جس ارادے کے ساتھ بٹھایا ہے، جمع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اور جس رشتے نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع کیا، جو رابطہ ہمارا بیچ میں ہے، وہ اسلام کا ہے. اور اسی دین اسلام کو ہم سمجھنے کے لیے ایک اور مرتبہ یہاں جمع ہوئے. ایسی مجلسیں دین کی، قال اللہ قال رسول جہاں ہوتے ہیں، اللہ کی باتیں، رسول کی باتیں جہاں ہوتے ہیں، فرشتوں کی محفل بھی جمع ہو جاتی ہے، فرشتوں کی مجلس بھی وہاں آ جاتی ہے، فرشتے بھی وہاں سننے کے لیے آ جاتے ہیں. فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو پکار کے کہتے ہیں، اے فرشتوں آؤ، تمہارا ہمارا مقصد یہاں ہے، یعنی دین کی باتیں، اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے ہیں اور باقاعدہ جمع ہونے کو کہتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو جو باتیں سننے کے لیے بیٹھنے کی، دین کی باتیں اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دیکھو، آج جو موضوع میں آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے ہمارے بیچ میں. جیسا کہ 20-25 سال پہلے ایسا معمول ہمارے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا جیسے آج دیکھ رہے ہیں. تو مسلمان، میں ہندو، وہ یہ جو مشرکوں کے ساتھ جو آپ جھگڑے دیکھنے کو مل رہے، مسلمانوں کو جو ستانے کی باتیں ہمیں دیکھ رہے. سوشل میڈیا جب سے فون آیا ان کے بعد سے تو پہلے کیا ہوتا تھا، کہیں بھی ہوا معلوم نہیں پڑتا تھا، ہوتا تھا مگر کم ہی سمجھو مگر معلوم نہیں پڑتا تھا. اب موبائل کیا آ گیا، ان کے بعد بہت سارا بہت زیادہ معلوم دیکھنے کو مل رہا ہے. بچہ بھی ڈرا ہوا ہو مسلمان کا، یا کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے اندر یعنی بڑے نازک مسئلے ہم سامنے لے کو چل رہے ہیں اور ہمارے سامنے چیلنجز ہے. تو ایسے میں میرے اور آپ کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہونا، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. ہمیں غیروں کے ساتھ کیسے رہنا، دوستان بھی رہتے ہمارے، کلاس میٹان بھی رہتے ہمارے، اڑوس پڑوس میں بھی رہتے ہمارے، تو ان کے ساتھ ہمارا لینا دینا، کھانے پینے کی چیزیں ہو یا چائے پی لی یا کبھی ہمارا تحفہ دیتے ہیں، ہمیں انہوں ہمارا تحفہ دے. تو ایسے معاملے میں ہمیں کیا کرنا، حکمت کیا ہے، اسلام کیا بول رہا، تو وہ آج میں سننے جا رہا ہے. تو میں سب سے پہلے اللہ کو دعا کروں گا اللہ سب کو حکمت عملی کو اپنانے کی توفیق دے اور دعوت کا کام اپنی حکمت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو اس ضمن میں یعنی مشرکین کے ساتھ ہمارا تحفہ لینا کیسا ہے، یہ آج ہمیں سنیں گے انشاءاللہ. پہلے یہ سمجھیں گے مشرک بولے تو کون. اللہ قرآن میں فرمائے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. مشرک بولے تو ہمارے دماغ میں کون کیا کمال، جو بڑے بڑے آستانے ہی، بڑے بڑے مندر ہی، بڑے بڑے جو عبادت خانے ہی جو اللہ کو چھوڑ کے وہ ہمارے دماغ میں آتا ہے. اس میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھی جو شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ. جیسے اللہ رب العالمین کی عبادت ہماری کرنے کی جب بات آتی ہے تو ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ بہت زیادہ عام ہے کہ جیسا وہ کر رہے ہیں ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہیں. نام مسلمان کا ہے بس، پورے کے پورے نام مشرکانہ. ویسے ابو جہل ابو لہب کیا بولتے تھے، لبیک لا شریک الا لک بولتے تھے. حج کرتے تھے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے جو تعلیمات تھے، ملت ابراہیمی کی کچھ تعلیمات اس کو اپنا نہیں کرتے تھے. ربوبیت بولتے جسے توحید کے تین قسمیں ہیں، اس میں ربوبیت یعنی اللہ کو ایک ماننے میں جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ایک ماننا ہمیں اللہ کو، اس میں سب جنا کا 21 ایمان.
دور ہوتے کہاں وہ عبادت. کیا بولتے تھے؟ اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم آئے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے مگر ایک کو شریک بنا دی. انہیں بھی کیسا ہے جس کو ہم شریک بنا رہے ہیں اس کے اوپر کل مالک، انہیں ہمارا کل پورا کا پورا کل نہیں ہے، کل مختار نہیں ہے، مختار کل تو پورے ہے اللہ، مگر انہوں بھی ہمارے خاندان سے آ رہا ہے، ہمارے پرمپرا سے آ رہا ہے، ہمارے خاندان کا معبود ہے یہ. بولتے ہیں آج ہمارے مسلمانوں میں بھی خاندان میں درگاہ مشہور ہے، ہمارے خاندان والے وہی درگاہ کو جاتے، فخر سے بولتے ان کے نہیں جاتے، دوسرے کے نہیں جاتے. ارے شرک کرنے میں کل عام بول رہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ شرک کر رہے ہمارے ادنا بول کے یہ کرنا، یہ بھی شرک تو ہے. ان کے ساتھ بھی ہمارا تحفہ لینا کیسا وہ ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ سب غیر بول کے، ہاں ہمیں ہندوستان میں جو بہت زیادہ شرک جو درگاہ ہمارے کو معلوم نہیں، درگاہ جاتے نہیں جاتے، تعویذ لگاتے نہیں لگاتے، شرک کرتے نہیں کرتے، وہ ہمارے کو معلوم نہیں، سامنے جو دیکھا وہ ہمیں اپنا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ ہمارے کو ڈاؤٹ ہے کہیں تو مشرکان لوگ ہمیں ڈالا نہیں، مشرکان لوگ ہمیں دور لگ جانا نہیں، ہمارے کو جو دکھ رہا ہے سامنے جو نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر ہمیں عمل کرنا. مطلب ہمیں سلام کرنے کی پہل کرنا، ہمارے کو ڈاؤٹ ہے کہ مسلمان کو مشرک کی کو سلام کر کرنا، یہ اسلام تعلیم دے رہا ہے. کئی بولے تو ظاہر کو دیکھ کے آگے بڑھو، سلام کرنے کے معاملے میں پہل کرنا ہے. ہمارا مسلمان کہیں بیٹھا ہے، کئی لوگ بیٹھنے کو مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا تو سلام کرنا ہمارے ذمہ داری ہے. یہی بات ہمارے یہاں جہاں ہم جی رہے اس ملک کے اندر بہت ضروری ہے یہ بات کہ سب ایک جٹ ہو، ایک پلیٹ فارم پہ آئے پہلے، اس کے بعد جانکاری لیں، حق کیا باطل کیا ان کو سمجھائیں، اصلاح کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. تو میرا ٹاپک میں آئیں گے، میں مشرک کی وضاحت کرنا ضروری سمجھا. اور پہلی حدیث اس ضمن مشرکوں سے ہدیہ لینا کیسا ہے، گفٹ لینا کیسا ہے. جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے عیدیں آ رہی، غیروں کی عیدوں میں کیا ہے ہمارے کمپنی سے یہ گفٹ آ رہا ہے، غیر مسلم ہے کیا لینا نہیں لینا، ہمارا دوست ایک جنا ہے، ہمارا دوست ہے ایک جنا، انہیں گفٹ دے رہا تو لینا نہیں لینا. تو کچھ حدیثیں ہم نے سنیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن شرطوں کے اوپر اتر کے ہمیں گفٹ لینا نہیں لینا میں بات میں بتاتا ہوں. مگر حدیثیں سنیں گے انشاءاللہ. اب بیچ میں کبھی کیا ہوتا ہے تو آپ ایک حدیث سنیں، دو حدیث سنیں، بیچ میں اٹھ کو چلے گئے بولو بات ادھوری رہ جائے. میں اسی لیے درخواست کروں گا کہ انشاءاللہ مختصر وقت میں بھی پہلے حدیثیں آپ کو بتاؤں گا، اس کے بعد شرطیں جو ضروری ہیں ہمارے لیے لینا کیسا ہے بولے. پہلی حدیث عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن انہیں بولتے ہیں کہ ہمیں 130 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے بیچ میں پوچھے هل مع احد منکم طعام، کیا کسی کے پاس کھانا ہے کیا بھائی، کسی کے پاس کھانا ہے کیا. اللہ کے نبی پوچھے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے. وہ نکال رہے تھے کھانا کیا بولتے تھے، سب کھجور وہی نکال رہے تھے. تو اتنے میں ایک لمبا چوڑا ہٹا پٹا آدمی بالا بکھرے ہوئے ہے بکریاں چلا لیتا جا رہا. مشرک بول کی کلیرٹی سے معلوم ہے، عربی ہے، بدبو ہے، کھیڑے گاؤں والا ہے، سمجھ نہ آ. تو وہ آدمی ادھر سے نکلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پوچھے یہ بکری ہمارے کو دو ابیعونی ام ہدیہ، کیا تم ہمارے کو بیچو گے یعنی تم گفٹ دو گے. سوال کیا کرنا چاہیے، مشرک ہے اس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ گفٹ دیتی کیا تمہیں یا بیچتی. تو نے بولا میں بیچ دوں. تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی اسے خرید لیے. تو یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں کام، وہ کام ہمارے لیے اسلام بن جاتا ہے، شریعت بن جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافر کو یہ پوچھنا کہ گفٹ دیتا کیا. ٹھیک ہے، یہ ایک دلیل. اور ایک حدیث، دوسری حدیث انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی عورت جو ہے بکری کا سالن پکاتی ہے، گوشت بناتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتی ہے. خیبر کے موقع پہ گوشت پیش کرتی ہے، اللہ کے نبی کھا لیتے ہیں. بعد میں معلوم ہوتا ہے زہر ہے، ایک والا کھا لیے زہر ہے مجھے پتا ہوتا سب صحابہ کو روک دیتے اللہ کے نبی، دوسرے کوئی صحابی انتقال نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک والا تناول کر لیے ہیں، فوراً معلوم ہوا تو اس یہودی کو پکڑ کے لائے. صحابہ کو اللہ کے نبی کو قتل کریں گے ہمیں، تو اللہ کے نبی کو مل جائے قتل مت کرو.
اب یہاں غور کرنے کی بات کیا بولے، گفٹ دے رہی یہودیہ، مشرک ہے وہ یہودی اکثر کیا کرتے اپنے ظاہری طور پر موافق ثابت کرتے، ہمیں اللہ کو مانتے، نبیوں کو ہم نبی مانتے ہوئے سامنے کی ایسا، مگر عملی طور پر اندرونی طور پر وہ مشرکان ہوتے. تو یہودی یہ یہودی عورت مشرکہ تھی عملی طور پر، مگر علم کے اعتبار سے یہودی. بہرحال ایک اور بات نقطہ ہمارے کو غور کرنے کی کیا بولے تو، ایک یہودی عورت جب لا کے دے رہی ہے اللہ کے نبی کو معلوم نہیں ظاہر ہے، مطلب غیر کا علم اللہ کے نبی نہیں جانتے تھے، یہ ایک مسئلہ ہمارے کو معلوم ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے انسان میں سب سے معزز بھی اللہ کے نبی ہے، تمام نبیوں کی امانت کرے ہیں اللہ کے نبی، امام الانبیاء خاتم النبیین، یہ عمارت ہے. وہ عمارت میں ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ کو میں آ کے مکمل کیا گیا اللہ کے نبی فرماتے، مطلب اسلام کا مکمل کیا گیا میرے ذریعے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے معزز ہونے کے باوجود بھی غیب کا علم نہیں جانتے، غیب کے بارے میں معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی بات بولتے وہی کے ذریعے سے. یہ دوسری حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس سے پہلے جو حدیث پڑھا حدیث نمبر 568، اب جو حدیث پڑھا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2670، یہ حدیث کی باتیں مرفوع ہوئی. تیسری جو لینا ہے ہمارا کیا، ایک یہودی مشرکہ عورت تہمہ دے گفٹ دے اللہ کے نبی قبول کریے، خالی یہ نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ فرماتے تالی مبارک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اثر قبول کرا، مطلب زہر جو ہے تالو تک چڑھ گیا تھا، یعنی درد محسوس کر رہے تھے اللہ کے نبی، تکلیف ہو رہی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیسری حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دومت الجندل جو ایک علاقہ ہے وہاں کا حکمران لیڈر جو ہے حقیقت اس کا نام، انہیں مشرک، انہیں جو ہے ریشم کا ایک کپڑا جو ہے اللہ کے نبی کو تحفہ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے اور کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو بلا کے علی رضی اللہ عنہ کو دیتے، کہتے ہیں بین الفواصل، اسے کاٹو، یہ ریشم کے کپڑے کو ٹکڑے بناؤ اور فاطماؤں کے بیچ میں اسے تقسیم کرو. فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، فاطمہ بنت اسد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ابو طالب کی بیوی، اور فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت حمزہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی فاطمہ، تین فاطماؤں میں بانٹو یہ اللہ کے نبی فرمایا. مطلب ریشم مرد کے لیے جائز نہیں ہے دنیا میں، اللہ چاہے تو آپ کو جنت میں اللہ دے گا، نواز دے گا. تو یہ جو چیز ہے اللہ کے نبی ایک مشرک سے لے رہے ہیں کپڑا، مگر مرد کے لیے جائز نہیں ہے، دوسروں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، دوسروں کے لیے یہ ہدیہ یہ قبول کر رہے ہیں. تو اس سے بھی کیا بات معلوم ہوئی، مشرک سے ہدیہ اور گفٹ لیا جا سکتا ہے. یہ تین حدیثیں جب غور کرتے جاؤ ایک ایک بات معلوم ہوگی. اب چارہویں بات حضرت علی رضی اللہ عنہ، چارہویں حدیث کو پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ آتے بلال رضی اللہ عنہ کے پاس آتے، بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے، بلال رضی اللہ عنہ کے اوپر قرضہ رہا، ان کا قرضہ جو ہے کیسے پھٹا، قرضے کو کیسے انہوں ادا کرے وہ بات انہیں بتاتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے، آ کے کہا الم تر الرکائب، کیا تم دیکھتے ہیں یہ سواریاں، المنافات الاربع، چار اونٹ بھی پورے اناج سے بھرے ہوئے، یہ چار اونٹوں کو دیکھ لی کر انس رضی اللہ عنہ سے کہتے بلال رضی اللہ عنہ سے کہتے، بلال رضی اللہ عنہ بولتے ہاں اللہ دیکھی میں دیکھ رہا ہوں کیسے ہیں، ان کا پورے اناج ہے اس کے اوپر. اللہ کے نبی فرماتے ان کو ان لک رقابہن، یعنی یہ جو سواریاں ہیں یہ تمہارے لیے ہیں، وما علیہن جو کچھ ان کے اوپر ہے وہ سب بھی تمہارا ہے، فإن علیہن کسوۃ وطعاما اہداہن الیک عظیم فدک، فدک فدا بلکہ ایک علاقہ وہاں کا جو بادشاہ ہے مجھے یہ اونٹ ہدیہ دیا ہے، یہ ہدیہ میں تمہارے دے رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں اس سے، فأقبضہن وأقض دینک، اسے تم رکھ لو، کھاؤ پیو، قرضہ بھی پھیرو، قرضہ بھی ادا کرو. تو اس سے بھی جو بات معلوم ہوئی کہ ایک کافر جو ہے ہدیہ دیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول کرے. اب اور یہاں سے ہدیہ لے رہے اللہ کے نبی، اب ریجیکٹ کرنے کے لیے حدیث ہے، اللہ کے نبی قبول نہیں کرے. ایک کافر ایک مشرک دے رہا ہے ہدیے کو قبول کرے، چار حدیثیں آپ سنیں.
اب پانچویں حدیث سنو، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے، ایک اونٹنی انہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کو دیتے ہیں، اونٹنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، انہوں کافر نہیں ہیں، مشرک مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں انہوں، تو اللہ کے نبی ان سے پوچھتے ہیں اسلمت، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ تو وہ ابھی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، انی نہیت، ابھی منع کیا گیا، ان ذبح مشرکین، مشرکین کے ہدیے اور قربوں کو لینے میں ہمارے کو روکا گیا ہے۔ اب تک ایک چیپٹر سنے آپ، حدیثاں لینا اور ہدیے لینا، یہ حدیثاں جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ قربے لینا، اب یہاں اللہ سے بھی فرما رہے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں کہ ہمارے کو منع کیا گیا کہ ہم لینا نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، ابھی ایک حدیث پڑھتا ہوں، دیکھو حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ذبح المشرکین بولے تو مشرکان کے ہدیے اور گفٹ جو ہے وہ مراد ہے، تو اللہ کے نبی صاحب انکار کرے نہیں لے کے ہمیں بولی۔ ایک اور حدیث حکیم بن حزام عیاض بن حمار کی ابھی پڑھا میں، یہ دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے مجھے سخت محبت اور محبت، میں مشرک تھا، مشرکی کے دور میں، جہالت کے دور میں بھی مجھے اللہ کے نبی مجھے بہت پسند تھے، تو اللہ کے نبی جب اسلام کا جب اعلان کرے، نبوت کا اعلان کرے، تو میں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا، تو ایک جگہ دیکھا ایک اچھا کپڑا بیچ رہے، تو وہ کپڑے کو 50 دینار میں خریدا اور اللہ کے نبی کو مدینے کو جا کے مسجد پہ چڑھا اللہ کے نبی کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انا لا نقبل شیئا من المشرکین، ہم مشرکوں سے کوئی ہدیہ گفٹ قبول نہیں کرتے، کوئی گفٹ، دیکھو اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے ان کو، حج کے موسم میں انہوں مکے کو آئے، مکے میں کپڑا خریدے، جوڑا خریدے، اللہ کے نبی مدینے میں مدینے کو آئے سفر کر کے، مدینے میں آپ اللہ کے نبی سے گفٹ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صاحب آپ کیا کرے اور بولے ولیکن ان شئت اخذنا، اگر تمہیں دینا ہی چاہتے ہیں بالثمن، پیسے ہم دیں گے، اس کے بدلے میں ہم خریدیں گے، مطلب پیسے دے کو لیتے ہیں، ایسے ہی گفٹ نہیں لیتے لوگ بولے فآتیتہ حین ابا علیہ الہدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ بات کہ ہمارے لیے مشرکوں سے ہدیہ دینا یہ منع کیا گیا ہے۔ اب رہی بات سلوک کرنے کی، آپس میں ایک مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ تو دو باتیں اب تک ملتے، پہلی حدیثیں جو 4 حدیثیں کا پڑھا کہ اللہ کے نبی گفٹ لیے، ہدیہ لیے، اور 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھا، ان کا مطلب ان سے جو بات ہمارے کو سمجھ میں آئی، ہدیہ لیے سے اللہ کے لیے قبول نہیں کرتے۔ اب رہا ان کے ساتھ سلوک کرنے کی بات، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوگا، ملن ساری ہماری ہوگی، تو کیا کرنا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں کو کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ابو بکر کے ساتھ ان کے اہل، یعنی میری ماں آ گئی تھی، ان کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں یا نہ کروں، مطلب انہوں میرے سے کچھ ہدیہ مانگنے یا کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، کچھ میرے سے طلب کرنے کے لیے آئے ہیں، مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں، کافی رحمہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح، اللہ کے نبی کہتے ہیں صحیح امتی کی نام، صحیح امتی کی، ہاں تم اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، دیکھو صلہ رحمی کا تعلق ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کا تعلق اسلام انہوں نہیں لے تو ہے، رشتہ داری کو برقرار رکھنا، مگر کیا چیز ہمارے کو قبول نہیں کرنا ان کے اندر سے اور ہمیں ان کو کیا نہیں دینا، اب آؤ 5 باتیں لگو، یہ اب ضروری جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، 5 ایسی شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر تحفہ دینا یا تحفہ لینا یہ ہمارے کو سمجھنا۔ پہلی بات یہ کہ مشرک سے لیتے یا دیتے وقت میں ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا کہ ہمارا ان کے بیچ میں جو ہے محبت بڑھے، ہمارے اور ان کے بیچ میں جگری دوستی جو ہے وہ بڑھے، کلاس میٹ ہے، عام بات ہے، کیا بولیے میرا کلاس میٹ ہے، دوست بولیے، عمومی بات، یعنی گہری دوستی مراد نہیں لیتے ہمیں، ہے گہری دوستی مراد نہیں لیتے، اور محبت ہمارا ان کا بہت زیادہ ہے بیچ میں ہمارے، وہ مراد نہیں لینا، صحیح بولو، اللہ حکم دیتے ہیں
फरमाते हैं ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू। इसका माना क्या बोले जो मुजादरा की आयत है, ये आयत नंबर 2 में अल्लाह फरमाने मोमिनों को तुम्हें नहीं पाएंगे काफिरों के साथ मोहब्बत करते हुए, गरचे के वो काफिर उनके बाप हो, उनके भाई हो, उनकी बीवी हो या उनके औलाद हो, अगर वो काफिर है तो उनसे भी कौन सी मोहब्बत नहीं करते, उनसे भी मोहब्बत नहीं है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, मोहब्बत और मवद्दत की जो बात आती है एक मुसलमान मुश्रिक में नहीं होने वाला। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाकया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके बेटे अब्दुर्रहमान, इनके बीच में बात होती कब, बदर की जंग के बाद, जंग बदर के बाद दोनों मुसलमान हो जाते हैं। अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु मुसलमान होने के बाद आप देखें आयत बयान, जब मैं मुश्रिक था आप मुसलमान हो गए थे, तो बदर का मौका आया, बदर का मारा का पेश आया, वो टेंट हमें मैदान में थे दोनों ही, मैं एक सफ में तुम्हें एक सफ में, आप पोजीशन में लड़ रहे थे हम लोग, मैं कई मरतबा आपको देखा आप अकेले मतलब निहत्ता थे, आपके ऊपर हमला किया जा सकता मगर नहीं करा। गौर करो कितनी बड़ी बात है, बेटा बोल रहा है बाप को जान आप निहत्ते थे, अकेले हो गए थे, ऐसा मौका था कि आपके ऊपर हमला किया जा सकता मगर मैं नहीं करा, इसलिए इतनी मोहब्बत आप मेरे बाप इस वास्ते में छोड़ दिया आपको। अब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की बारी आई, बोले ऐ बेटे उस टाइम पे अगर तू मुझे ऐसा मिलता तो मैं छोड़ता नहीं, कत्ल कर देता, कत्ल कर देता। कई तो बोले तो मुशरिकों और काफिरों के सपने तू है, दुश्मनों के सपने तू है। यहाँ हमारे लिए इस्लाम में तालीम हुई है, इस्लाम के अंदर यह हमारे को सिखाया गया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहू, यानी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाले लोगों को मुशरिकों से मोहब्बत करते हुए नहीं पाएंगे। बात समझे, पहली शर्त यह है कि मेरे और मुशरिक के, आपके और मुशरिक के बीच में अगर तोहफा या लेना देना कुछ भी है तो इसमें हमारी ईमानी मोहब्बत हरगिज़ नहीं आती। ऊपरी मोहब्बत कौन सी, जाहिरी मोहब्बत कौन सी, इस्लाम की तरफ हमें बुलाने का जरिया ढूंढते रहना, उनको इस्लाम का मकसद हमें देने के लिए जाना, और वो पड़ोस में भी हमें कभी दे रही खाना अच्छा पका के दे रहे, जाते वक्त कुछ स्कूल में क्या तो होना है बाजार से कुछ ला के दे, ये तमाम के मकसद में पहली चीज शर्त ये बताई जा रही कि कुरान और हदीस की रोशनी में मोहब्बत और ये चीज हरगिज़ नहीं, मोहब्बत बढ़ने का जरिया हरगिज़ नहीं। दूसरी चीज दीनी और दुनियावी खराबी का बाइस में बनना, दीन भी नहीं बिगड़ना और दुनिया भी नहीं बिगड़ना। दुनिया में अब देखो हमारे को कोई तोहफा ला के दे देगी, तोहफे के अंदर न जाने कुछ ऐसी जहरीली चीज मिला के दुनिया की बिगड़ जा रही है, यानी खराब हो रहा, नुकसान हो रहा है हमारे को। तो हमें जानकारी और उनके साथ हर नुक्ते के यानी हर हैसियत से उनके बारे में अच्छी तरह पहचानना। कभी ऐसा होता ना अजनबी अचानक से मोहब्बत होगी, अचानक से कुछ गिफ्ट दे रहा है, कुछ दाल में काला है, वरना छुट्टी तो नहीं देता ना। आजकल फ्री बुकिंग जो बोला जा रहा है, फ्री बस, फ्री वो, फ्री गैस, क्या है उसके पीछे बहुत कुछ है, जानने वाले अच्छी तरह जान सकते हैं। तो और ये कि जब से मोबाइल फोन में भी कॉलिंग जब से फ्री आई, जब पहले नया नया फोन था बात करना बोले कितने रुपये लगते थे, अब वो कहेंगे 1 GB इस्तेमाल करना बोले तो 3 दिन महीना इस्तेमाल करते थे। पहले बोले थे 10 साल पहले, 8 साल पहले की बात। जब से ये फ्री आया है, वक्त को यानी जिंदगी को खरीद ले रहा है ये मोबाइल। कीमत हमारी जिंदगी, हमारा फ्रीडम है, फ्री वक्त है, वो हमें बेच नहीं, फ्री में चुटकी चुटकी बातों में लग गए, चुटकी चुटके इंटरनेट में वक्त गुजार दिए, असल जो मकसद है वो सब दूर हो रही। तो ये जो चीज है यानी खराबी, हमारी दुनिया अगर खराब हो रही, कोई गिफ्ट दे रहा ऐसी चीज जिसकी वजह से हमारी दुनिया बिगड़ रही, हमें नहीं लेना भी नहीं, देना भी नहीं। मुशरिक ही है, उसके साथ हमारा लेने देने में दुनिया हमारी बिगड़ रही। आखिरत के मामले में तो ये तो साफ है कि अगर आदमी ऐसी मोहब्बत कर रहा है कि हमारे घर की औरतों से अच्छी तरह मिल रहा है, बेपर्दगी के साथ आ जा रहा है, ये दीनी खराबी है, दीनी खराबी।
ہمارے مسلمان عورتوں کا پردے کے بغیر مشرک کے سامنے جانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ مشرک تو دور کی بات، مسلمان اگر کہ سگا بھی ہے، چاچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، ایسے آدمی سے بھی عورت، مسلمان عورت پردہ کرنا ہے نہیں، جن سے شادی کرنا اسلام اجازت دے رہا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ پردہ ہے، جن سے شادی حرام ہے، محرم جسے بولتے ہیں، حرام ہے ان کے ساتھ تو پردہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے بڑی حساس والی بات ہے، دین خرابی کا اگر کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذریعہ بن رہا، مشرک کی طرف سے دعوتیں آ رہی، تمہارے گھر والے پورے آ جاؤ، ابھی سے ملاقات ہو رہی تو اتنی دور تک کیسے چلے جاتے؟ دیکھنا ہے وہاں پہ، یعنی کچھ نہ کچھ خرابی، کچھ نہ کچھ بگاڑ ہونے والا ہے، بہت بڑا بگاڑ ہو سکتا ہے، یہ ہمیں دیکھ لینا، ہوشیارگی اس میں بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز، جو چیزیں مشرک سے ہمیں لے رہے ہدیہ یا ہمیں ان کو دے رہے، اچھی چیزیں ہو، اچھی چیزیں، یعنی حرام چیزیں نہ ہو۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جو حرام کمائی کا یا حرام کو پیدا کرنے، حرام کے اوپر چلنے پلنے کی بات ہے تو وہ لینا ہی نہیں اور دینا بھی۔ جیسے اب کچھ لا کے دے رہی، ایسا اس میں خالی میوزک ہے، گانے سننے کا دین کا ہدیہ، تو یہ حرام ہے، نہیں لینا، صاف انکار کر ڈالا۔ یعنی ایسی چیزیں جس کی وجہ سے انسان بگڑ جاتا ہے یا اسلام اس کو حرام قرار دیا، ویسی چیزیں ہمیں لینا چاہیے۔ اب بات آتی ہے عید کے موقع پر مشرکان کا لے، اب تک تو ہم نے سنے نا کئی چیزیں اللہ کے لیے منع کر رہے ہیں، کہیں پر کیا ہو رہا ہے، اللہ کے لیے لینا جائز ہے بول رہے، یعنی مشرک کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا یا ان کا ہدیہ لینا، ہمیں دینا، یہ الحمدللہ اچھا دکھ رہا ہے حدیثوں کی روشنی میں، لے سکتی، دے سکتی، مگر یہاں جو تیسرا شرط جو بتا رہا ہوں میں، یہ قرآن حدیث کی روشنی میں، تو تیسرے شرط میں یہ غور کرنا کہ کب ہے سچویشن، موقع کب ہے؟ موقع یہ کہ ان کے عید کا ہے، پرساد بھی لا کو دیتے ہوں گے، سراسر حرام، یعنی عید کا موقع ہے، اسی ٹائم پہ کچھ گفٹ لا رہے تو دوسرے ٹائم آپ کو کہیں نہیں دے رہے، دوسرے ٹائم میں اگر دے رہی، عام ٹائم میں بھی دے رہی، عید آئی بول کچھ نہیں، ایسے جاتے جاتے کچھ خرید کے دے رہے، آپ آنکھیں سے دے گئی تو لے سکتے، ہاں ڈاؤٹ ہے، گھر سے لاگو دے رہے عید کے موقع پر، خاص طور سے عید کے موقع پر یہ بہت سوال آتا ہے، کیا ہمیں ایسی چیزیں ہدیہ کر سکتے، کیا ہمارے گھر میں جو ہے آم کا جھاڑ ہے یا وہ بڑا پھول کا جھاڑ ہے وہ ہمیں دے سکتے، کیا عید کے موقع پر مت دو، عید کے موقع پر ان کا جو ڈیکوریشن ہوتا ہے انہیں چیزوں سے ہوتا ہے، جب ان چیزوں میں ہو رہا تو ان کا بزنس اسی دن کرنا یہ بھی حرام ہے، عام دنوں میں آپ کر رہی تو پرواہ، خالی وہی دن وہ ایک کیا بولتے ہیں اسے، وہ حالات کے ٹائم سچویشن کو پکڑنا یہ کر رہے ہیں، یعنی وقت کو موقع محل دیکھ کو ہمیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو بھائی عید کے غیروں کی عید کے موقع پر ان کو کچھ مدد مل گئی، دکانوں میں بھی کیا ہوتا، عام دن میں نہیں بیچتے، اسی دن کیا ہوتا بولتے پورا دکان اسی سے سجا کے رکھ ڈالتے لوگ، تو یہ بھی کیا ہوا ان کی مدد ہمیں کر رہی، شرک کو ہمیں پمپنگ کر رہی، مطلب بڑھانے کا ذریعہ ہمیں کر رہی، یہ نہیں ہونا، حرام چیز ہرگز نہیں ہونا، ہمیں دے رہی یہ حرام نہیں رہنا، اسلام میں جائز چیز ہے، یعنی ہمیں اس سے استعمال کر رہے ہیں، ہمارے بیچ میں وہ اچھی چیز ہے، اسے دیتے ہیں الحمدللہ، پکاؤ اچھا کھانا، غیر مسلموں کو بھی دو، مشرکوں کو بھی دو، کافر ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اس کو بھی دو الحمدللہ، انہیں بھی خوش ہونا۔ دیکھو مقصد کیا ہے نا، ہماری یہ ملنساری کا ذریعہ، مین ذریعہ اسلام کو سمجھنا ہو، دین کو سمجھنے والے بننا ہو، تو یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط، مسلمان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے خلاف نہ ہو، مثلا کوئی گفٹ کر رہا صلیب پلس یعنی وہ لاکھوں کچن کی شکل میں لاکھوں گفٹ کر رہا، یا ان کی اپنی مورتی یا آستانہ یا کچھ بھی ایسی چیز جو سراسر شرک جس کے اوپر ہو رہا ہے، مشرک جس کو معبود مانتے ہیں، مشرکان جو ہے اس کے پاس جا کے عبرت کی جگہ سمجھ رہے یا تاگے باندھ رہے، اسی لکھا کو یہ کر رہے، ہرگز قبول نہیں کرنا۔ دیکھو شرک کی بو بھی کہیں آ رہی، وہ ہدیہ نہیں ہوتا، وہ حرام ہو جاتا۔ شرک کی بو، مثال کے طور پہ واقعہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ ہمارے اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے جب گئے مکے کے قریب حدیبیہ کی جگہ ہے،
وہاں کیا ہوا؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی بھیجے مکے والوں سے بات کر کے آؤ، ہمیں عمرہ کرنے کے واسطے یہیں بولو، ٹھیک ہے؟ وہ ٹائم پہ وہ لوگ مانے نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو بٹھا لیے، کیا بولے بہرحال کیا کرے، ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل گردانی بولے۔ یہاں صحابہ کو، مسلمانوں کو اللہ کے نبی کو غصہ آیا، تمام ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے، وہاں پہ بیٹھ لی، سب لوگ عہد کرے، وعدہ کرے، ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کو بدلہ لے کر رہیں گے، تو جھاڑ کے نیچے بیٹھ کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جھاڑ کے نیچے، شجرہ مطلب درخت کے نیچے جو بیٹھ کے تم لوگوں نے بیعت کیا ہے، اللہ کب سے راضی ہوا ہے۔ اب بعد میں زمانہ بڑھتے گیا، نبی کے زمانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، لوگ کیا کرتے تھے، مکے کی جاتے سائڈ وہ جھاڑ کو دیکھتے تھے، وہاں ایکشن میں بیعت کرے تھے، دو رکعت کرتے تھے، سنت ادا کرتے تھے، دو رکعت۔ یہ جھاڑ کے نیچے ہم لوگ بیٹھ کرے تھے، ہمارے بڑے باپ دادا جو بیٹھ کرے تھے، یہ سوچ کے انہوں نے دو رکعتیں نماز پڑھنا شروع کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا وہ درخت کچھ کاٹ ڈالے پورا، جڑ سے اٹھا کے پھینک گیا، جڑ سے نکال کے پھینک ڈالے۔ آج کسی کے دادا نانا انتقال ہو گئے، نمازی تھے، انہوں چار جانے نے بول دیے کہ وہ 4-5 آدمی جا کے وہاں قبضہ کرتا ہوگا، چادرہ چڑھا ہوگا، نہیں کرتے بہت بڑے آدمی بہت کی شکتی ہے، چادرہ چڑھ رہا ہے۔ دیکھو یہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، شرک کی بو بھی اگر آ رہے تو ختم کر دیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں کیا ہوتا نا باقاعدہ دھیرے دھیرے محبت میں غلو دیکھو کیسے ہو جا رہا، شیطان کسی آدمی کی محبت میں شرک کروا رہا لوگوں کو، ان کی محبت ایسی بہت اچھے تھے، پیرام کو چومو سجدہ کرو، ہو گیا شرک۔ تو یہ نہیں ہونا، ہمیں تحفہ کوئی بھی دے دے یا لے، اس کے ذریعے سے شرک کی ہوا بھی نہ لگے، شرک کی بو بھی نہ آئے، شرک کا راستہ بھی نہ بنے، یہ ہمیں دیکھ لینا ہوشیار ہوگا۔ جتنے دیتے زبردست فوٹو لاتا، گھوڑے کے اندر ہاتھ رہتا، کیا بولتے اللہ کا ہاتھ سب ہوتا، دیکھو اب کیا دکھ رہا تھا آپ کے، دیکھو وہاں پہ بیچنے والوں کے پاس جا کے مختلف یہ ان کے اپنے معبودوں کی جو ہے فوٹو وغیرہ سب رہتے، اس میں مسلمان کی بھی بیٹے رہتے، کعبۃ اللہ بھی رہتا اور رکھ لیتے، ساتھ میں یہ بھی رکھ لیتے۔ شرک کی چیزیں اگر نہیں تو ہمیں بالکل نہیں لینا، حرام تھی۔ اور 5ویں بات، آخری بات، اسلام کی طرف یعنی جو بھی ہدیہ ہمارا لینا دینا ہے، اس میں مقصد ہمارا یہ ہونا کہ وہ اسلام کی طرف آنا۔ سبحان اللہ، میں کیا بولوں آپ کے بارے میں، اسلام دیکھو اتنی بہترین بات بولتا ہے، اللہ ہمارے اوپر اتنا بڑا مہربان ہے کہ مشرک ہے اگر انہیں اسلام کو پسند بھی کرتا ہے، مسلمان کو پسند بھی کرتا ہے، اسے تعلیم قلب قرآن میں معلقۃ قلوب بولا گیا، اس کو زکات کا پیسہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ زکات کا پیسہ دینا بھی ان کے لیے جائز ہے، مومن جو انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف زکات بولتے ہیں ان کو، 8 مصارف زکات بولتے ہیں، 8 ایسے ادیاں جن کو زکات میں دے سکتی، اس میں وہ مسلم بھی ہے جو اسلام کو پسند کر رہا، اسلام لایا نہیں، اسلام کو پسند کر رہا، بس ایسا مشرک اگر غریب بھی ہے اس کو زکات کا پیسہ دے بولے، سبحان اللہ۔ دیکھو اتنی بڑی بات ہے، لوگوں کو کیا لگ رہا ہے، کیا عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ، ہمارے کو کافرہ بول رہے ہو، باہر پگہ ڈالتے ہیں، ہمارے کو مشرکہ بول رہے ہو، ہمارے کو انسان نہیں سمجھتے، ہاں ایک طرف ہماری بھی غلطی ہے، ایسا مجھے دھکارنا نہیں ہے، یہ مسجد میں نہیں آنا بولنے کا نہیں ہے، مشرک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے پلر سے باندھ کے رکھے، مسجد کے اندر ان کو بٹھائے، باقاعدہ اللہ کے نبی ان کو دکھائے نماز کیا ہے۔ ایک گاؤں کے اندر دیکھا گیا لوگ جو ہے مسجد کو نحوست دی، مسجد کو کیا بولے نحوست دی، یہ مسجد جب سے ہے ہمارے گاؤں میں جو ہے خرابیاں آ رہی، وہ آ رہی، یہ آ رہے، تو انہوں نے کیا کیا، مسجد کے اندر جو تھوڑا آئینہ کا لگا دیے تاکہ باہر والوں کو دیکھنا، باہر والوں کو دکھنا، تو جب سے انہوں دیکھنا شروع کرے پورا کا پورا گاؤں اسلام قبول کر لیا، پورے لوگ اسلام قبول کر لیے۔ آپ دیکھیں گے دلی کبر مسجد جو کہ کرناٹک کا ایک ویڈیو دیکھا میں، کتنا بہترین، ایک خاتون جو ہے ہندو ہے وہ جب اس سے انٹرویو لیا گیا، پوچھا گیا تو وہ داروں کے ساتھ اتنے پاکیزہ تعلیمات آپ لوگ کہاں رکھتے، کہاں چھپا کے رکھتے،
मतलब ये कि इस्लाम के अंदर ये ऐसा नहीं है कि जिन सिर्फ इन लोगों का, मुसलमानों का, ये खानदान पालन करे। या ऐ लोगों, तुम सब लोगों को जो पैदा किया उनकी इबादत करो। लोगों कुरान में खिताब है ना, ये कुरान सब का है, तमाम लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि इनका उनका, नहीं। इस्लाम के अंदर जो भी तालीम है मेरे और आपके लिए, उसके अंदर हिदायत है, ईमानियात है, जन्नत का रास्ता है, भला और बहबूदी है, यानी आसानियां है। दीन हमारे लिए अल्लाह से करीब करता है और हमारे मकसद के करीब करता है। इंसान को क्यों पैदा किया, वो बातें इसके अंदर। तो हमें जो भी हदिया दे, गिफ्ट दे, हमारे लिए ये जायज है कि मुश्रिक को हम दे इस बात पे कि वो बाकायदा इस्लाम की तरफ आए, राग़िब हो, यानी इस्लाम को पहचानने वाला बने। खास तौर से औरतें जो घरों में होती हैं उनको हमें बोलना, बाकायदा कुछ पका रहे, अच्छा पकवान तो ज्यादा बनाओ, उनको दो, पड़ोसी को ये है ना, कल उनको दो जो गैर मुश्रिक नहीं देना है, मुश्रिक को भी उनको बताना है, मालूम नहीं है औरतों को भी। तो ये घरेलू मामला जो है उनके साथ हमारा किरदार, हमारा अखलाक भी अगर चले गए ना, इस्लाम की दावत भी करेगी। तरकारी आई है या दूध वाला आ रहा है या कोई भी आ रही मुश्रिक है, उनके साथ हमारा बात करने का अंदाज पेश करना है। घर बैठे बैठे हमें दावत का काम करते थे, मालूम इतनी बेहतरीन बातें। कुछ दे रही तो थक के आया है, गैस वाला आता कभी उठा लेके आता, हाँ पैसे देता हूँ, नहीं बोल चलिए मैं उठा लेके 50 रुपये 20 रुपये तो बोल रहा, फिर भी पानी पूछो, पानी पीते क्या भाई बैठो, कितना खुश होता मालूम। आप देखो एक बात नजीबा करेंगे, पानी पियोगे बैठो जरा, नहीं घर में कुछ है खाने के लिए वो टेस्ट करो, आप भी उनके सामने खाओ ताकि आप खाते तो उन्हें देखना। हाँ हमारे चीज मतलब हमेशा एक चीज खा रहे लोग, उसे डर होना नहीं, डर का मौका हमें भी देना नहीं और हमें भी लेना नहीं। मतलब दौड़ के जो भी मकामात जैसा अभी मैं बताया, तो अजनबी है, मालूम ही नहीं है, उनसे दोस्ती होगी, दावता में आ गई, घराने में आ गई, तो उससे हमें जरा कतराना है, मतलब उससे दूर रहना, उससे होशियार रहना हमें। तो मेरा ये 5 शर्तें मैं आपके सामने बताया। पहली चीज क्या, हमारे और मुश्रिकों के बीच में जो भी लेने देने में ही मोहब्बत नहीं हो, मकसद हमारा इस्लाम को उनको बताना होना। दूसरी जो बात आखिरी बात मदद, दूसरी बात क्या, दीनी और दुनियावी खराबी नहीं होना, ये भी हमें तफसील से सुने। तीसरी चीज हलाल होना, हराम नहीं होना। हराम चीजें हैं इंसान को खराब करने वाली, वो भी वो हमको में गिफ्ट में नहीं देना। चारवीं बात मैं बताया आपको, मुसलमानों के अकीदे के खिलाफ उनके जिद पे नहीं आना, यानी शिर्क की हवा और दूधी अगर आ रही तो रुपये में गिफ्ट में तो वो हमारे लिए जायज है। 5वीं बात आखिरी बात में बताया कि इस्लाम की तरफ राग़िब करना, यानी इस्लाम उनको पेश करना, मतलब बताना हमारे तरीकों से, उन्होंने दे रहे बोले तो उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें मिला के इस्लाम को उन तक पहुंचाने की कोशिश करना। बहरहाल ये कुछ बातें थी जो हमारे लिए बहुत जरूरी है आज और कल के दिन हमारे सामने ही। हर तरफ जो है एक हंगामा आ ही हमारे मिलता, बच्चे भी भागते हुए जाती, दौड़ते हुए जाती, उन्होंने देखते खरीदने, हमारे बच्चे को खरीदे, माँ पूछती क्या क्या लिया रे बेटे, तो उन्हें बोलता ये पटाखे लिया, वो लिया, ये लिया, तो माँ भी बोलती देखो उधर साइड में जाके ये कर ले, वो कर ले। मतलब ईद उनके बराबर मनाने का माँ हुक्म दे रही नहीं। इस्लाम जो हमारे को सिखा रहा, तालीम जो हमारी है मेरे और आपकी, इस्लाम दूसरों को बताने के बजाय हमें खुद अपने बच्चों को सिखा रहे। माँ बाप बाकायदा पैसे देते, जाकर करेंगे बोलती, बच्चे ख्वाहिश करते उनको समझाने के बजाय पैसे देना, तो ये बहुत बुरी बात है। आप अपने अंदर कोशिश करें कि हमारे बच्चे वो तमाशा भी ना देखें जो हंगामा हो रहा है आज या कल होगा, तो ये टाइम पे उनकी खुशियां, उनकी इसमें हमारे बच्चे खुशी से शामिल भी नहीं होना, समझाना हो दीन क्या है, हमारा तरीका क्या है। तो ये आवाज करना भी कितनी बुरी चीज है। बड़े हंगामी तौर पर हमें बचपन में भी हमें देखते थे कि ये टाइम में भी इतना ज्यादा आम दिनों में भी मामूल से देखते थे, मगर आज हमें देखने में बाकायदा मेला लगता होगा, पूरा एक बाजार, पूरा बाजार, पूरा मार्केट उससे भर जाता। क्या बताना चाह रहे हैं, सोसाइटी में क्या सिखा रहे हैं आज लोग, बड़े भी हो छोटे भी हो, तमाम के तमाम ये सिखा रहे हैं। एक हार्ट पेशेंट जो है उसको और ज्यादा बीमार करना, ये आवाज एक अचानक से आई बोले, इतना इंसान डर जाता है। हमें भी है, मैं बैठा हुआ थे पीछे से तो अचानक से आपको बूम बोले या कुछ बोले तो क्या हुआ, डर होता। इस्लाम देखो
बात करने से पहले सलाम करने की जो तालीम दी, कोई भी आ रहा है या पीछे से आ रहा है, सलाम करने का मकसद उसके पीछे ये है कि समझ जाना मेरा भाई कोई आया है, मोहब्बत पैदा होनी उससे। आज से ही सरप्राइज कर दिए, हाँ ऐसा भी नहीं ना, सरप्राइज कुछ हिकमत अपना, ऐसा नहीं तो आराम से कुछ आवाज नहीं करे, हाँ कहीं पे दो चार उनके पैरा नीचे रखे, गाड़ी के नीचे रखे, घर में बेड में रखे, क्या क्या हो रहा है। ये सबसे जो बच्चे जो सोशल मीडिया से देख के सीख रहे और सीख के खुद अमल करें, अमल करके बड़ों को डरा दिए रहे, आज बड़े भी डर रहे, घर में भी डर रहे, तो इससे हमें परहेज करना। ये आवाज जो है शैतान खुश होता है उससे, बेकार आवाज। अबू दाऊद के हदीस में आता, टेबल है, टेबल जोर से ऐसा मारने भी मना, कहीं को मारने आप तो मारने का मकसद क्या है बोलो? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि चुपके चुपके किसी झाड़ है, झाड़ को जाते आते जोर से कुछ मारना या कुछ चाकू वगैरह चीज उसे काटना, क्या मकसद ले करने का होगा? अबू दाऊद की हदीस है ये बात है। पेंसिल है, पेन की जो नोक है उस नोक से भी डराना नहीं किसी को, मार दो इससे, बोलते नहीं बड़े स्कूलों में भी आजकल चलता, इसकी नोक क्या ये मारते तो नहीं, कभी कभी बच्चे खेल लेते लगता हुआ बात है, डराना भी मना है हदीस। इतना प्यारा दीन है मेरे भाई हमारा, इतना पाकीज़ा इस्लाम है हमारा। डर और खौफ और इंसान को बिगाड़ने, इंसान को नुकसान होने वाली छोटी छोटी बातों के बारे में भी केयर करता है इस्लाम, केयर करोड़ों के हुक्म देता है इस्लाम। तो ये हमारे लिए जरूरी है। आज मैं इसलिए जरूरी समझा कि जो भी भाई भी सवाल करे कि गिफ्ट लेना कैसा है, तो तफसील से मैं आपके सामने रखा। अल्लाह से मैं दुआ करूंगा अल्लाह मुझे और आपको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम तमाम को दीन से जुड़े रखने की, अपने आप को दीनी तालीमात से, दीनी बातों से जोड़ कर रखने की अल्लाह हमसे तौफीक दे। हम मरते दम तक अल्लाह ताला हम तमाम को ईमान के साथ अता फरमाए, इस्लाम को समझने वाला और इस्लाम की दावत और इस्लाम की तरफ बुलाने, इस्लाम का बोलबाला करने वाला हम सबको बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वाह